تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 139۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 کی تفسیر۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً سورۃ الانبیاء آیات 87-88 میں گزر چکا ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ آپ نے مقدور بھر کوشش کی کہ آپ کی قوم کفر و گمراہی کو چھوڑ کر راہ راست پر گامزن ہو جائے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ آپ نے انہیں بتا دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تیسرے روز بغیر اذن الہی وہاں سے چل دیے۔ قوم نے آپ کو تلاش کیا، آپ نہ ملے، عذاب ابھی آیا نہیں تھا۔ اس کے آثار آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگے تھے۔ قوم میں چند زیرک لوگ موجود تھے۔ ان کے کہنے پر سب مرد و زن، پیر و جوان، شیر خوار بچے سب کھلے میدان میں نکل آئے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو خیال کیا، اب میں کس منہ سے اپنی قوم کے پاس جاؤں گا؟ وہ مجھے دیکھیں گے تو جھوٹا کہیں گے۔ چنانچہ آپ نے کہیں دور چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ بھی اذن الہی کے بغیر تھا۔ ایسی فروگزاشت کسی دوسرے سے قابل برداشت ہو تو ہو، لیکن نبی سے یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی پہلے بھری ہوئی تھی، وہ ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں گرانا چاہا تاکہ باقی مسافر بچ جائیں۔ اس کے لیے قرہ اندازی ہوئی۔ تینوں بار قرہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اس غلطی کی سزا ہے، چنانچہ آپ نے چھلانگ لگا دی۔ مچھلی منہ کھولے گویا منتظر تھی، فوراً نگل لیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 140۔ اذ ابق الی الفلک المشحون۔ ترجمہ: جب وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف سوار ہونے کے لیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 141۔ فساہم فکان من المدحضین۔ ترجمہ: پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوں میں سے ہو گئے۔ سورہ صافات آیت نمبر 142۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ترجمہ: پس نگل لیا انہیں حوت نے، درآں حال کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 143۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ ترجمہ: پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے تو پڑے رہتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 144۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ سورہ صافات آیت نمبر 144 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس میرا بندہ تھا، وہ ہمیشہ میرے ذکر میں مشغول رہتا تھا، اس لیے ہم نے اسے بچا لیا، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے شکم میں ہی رہتا۔ حکم الہی کے مطابق مچھلی آپ کو لیے ہوئے ساحل پر آئی، جہاں کھلا میدان تھا، آپ کو وہاں اگل دیا۔ عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باعث گوشت گداز ہو گیا تھا، بال اور ناخن جھڑ گئے تھے، اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ اسی وقت کدو کی ایک بیل اگی اور اس نے اپنے چوڑے چوڑے پتوں سے آپ کو ڈھانپ لیا تاکہ سورج کی گرمی سے بھی تکلیف نہ پہنچے اور مکھی اور مچھر بھی اذیت نہ پہنچائیں۔ جب قوت بحال ہوئی تو حکم ملا، اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ جس کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زائد تھی۔ چنانچہ جب قوم نے آپ کو دیکھا تو بڑی عزت و تکریم کی، آپ کی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا اور آپ کی اطاعت کو وظیفہ حیات بنا لیا۔ چند مشکل الفاظ: آبا کا غلام کا بھاگ جانا، ساہمہ حصہ لینا، اس سے مراد قرآن اندازی میں شریک ہونا۔ مدحدین مغلوبین، حوتن بڑی مچھلی، ملیمن داخل فی الملامت، اراؤن چٹیل میدان جہاں نہ درخت ہو نہ جھاڑی، یقطین بیل کدو۔ سورہ صافات آیت نمبر 145۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ ترجمہ: پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 146۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ترجمہ: اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے اگا دی ان پر کدو کی بیل۔
سورہ صافات آیت نمبر 147، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بھیجا تھا انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ سورہ صافات آیت نمبر 148، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ ترجمہ، بس وہ ایمان لائے اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں کچھ وقت تک۔ سورہ صافات آیت نمبر 149، فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ ترجمہ، ذرا پوچھئے ان نادانوں سے، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ سورہ صافات آیت نمبر 149 کی تفسیر۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ سے چند سوالات پوچھنے کا حکم دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی کم فہمی اور گمراہی خود ان کے قول یا حال سے عیاں ہو جائے۔ یہاں ان کی ایک اور حماقت کے متعلق ان سے استفسار کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ عرب کے کئی قبائل جوہینہ، سلیم، خزاعہ اور بنی ملیح وغیرہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ العیاذ باللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو اور اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، شرم کے مارے کسی کو منہ نہیں دکھاتا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی تو وہ بھی لڑکیاں۔ کتنی حماقت اور بے انصافی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 150، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون۔ ترجمہ، آیا جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تو کیا وہ موجود تھے؟ سورہ صافات آیت نمبر 151، الا انہم من افکہم لیقولون۔ ترجمہ، غور سے سنو، وہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 152، ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ ترجمہ، کہ اللہ نے بچے جنے اور وہ بلا شبہ جھوٹ بکتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 153، اصطفى البنات علی البنین۔ ترجمہ، کیا اس نے پسند کی ہیں اپنے لیے بیٹیاں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ سورہ صافات آیت نمبر 153 کی تفسیر۔ تم جو اتنے وثوق سے یہ دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارے پاس ضرور کوئی پکی دلیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا، کیا اس وقت تم پاس موجود تھے اور تم نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ یا تمہارے پاس اس بات کا کوئی تحریری ثبوت ہے، کسی نبی کا نوشتہ، کوئی آسمانی صحیفہ؟ جب ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں، نہ تم فرشتوں کی آفرینش کے وقت پاس تھے اور نہ تمہارے پاس کوئی تحریری ثبوت موجود ہے، تو یہ کتنی نادانی ہے کہ ایک غلط بات پر یوں اڑے ہوئے ہو، اور اگر کوئی دستاویز اس بارے میں تمہارے پاس ہے تو اسے چھپاؤ نہیں، سب کے سامنے پیش کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی تمہارے ہم نوا بن جائیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 154، ما لکم کیف تحکمون۔ ترجمہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ سورہ صافات آیت نمبر 155، افلا تذکرون۔ ترجمہ، کیا تم غور و فکر نہیں کیا کرتے؟ سورہ صافات آیت نمبر 156، ام لکم سلطان مبین۔ ترجمہ، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ سورہ صافات آیت نمبر 157، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، تو اپنی وہ دستاویز پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 158، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ ترجمہ، اور ٹھہرا دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ، حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر پیش کیا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 158 کی تفسیر۔ کل بھی کہتے ہیں کہ بعض کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ جنوں میں شادی کی اور اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ اس احمقانہ نظریے کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 159، سبحان اللہ عما یصفون۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ ان لغویات سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 160، الا عباد اللہ المخلصین۔ ترجمہ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسی ہرزہ سرائی نہیں کرتے۔
سورہ صافات آیت نمبر 161 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ترجمہ، پس تم اور جن جھوٹے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 162 ما انتم علیہ بفاتنین ترجمہ، تم سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بہکا سکتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 163 الا من هو صال الجحیم ترجمہ، مگر اسے جو تاپنے والا ہے بھڑکتی آگ کو۔ سورہ صافات آیت نمبر 163 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کفار کو چیلنج فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہارے باطل معبود خواہ کتنی کوشش کریں تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے بجز ان بدبختوں کے جن کے مقدر میں عذاب جہنم لکھا جا چکا ہے۔ یہی مفہوم علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 164 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ترجمہ، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے لیے مقام متعین ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 165 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ترجمہ، اور ہم پرے باندھے مقام نیاز میں کھڑے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 166 وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ترجمہ، اور بے شک ہم اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 166 کی تفسیر۔ یہ فرشتوں کا قول ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے صفیں باندھے یا پر پھیلائے ہر لحظہ تیار کھڑے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 167 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ترجمہ، اور وہ بعثت نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 168 لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ترجمہ، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی طرف سے۔ سورہ صافات آیت نمبر 169 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ترجمہ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 170 فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ترجمہ، پس جب نصیحت آئی تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 170 کی تفسیر۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، اس کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ترجمہ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 172 اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ترجمہ، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 172 کی تفسیر۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ فتح و نصرت، عزت اور غلبہ ہمارے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو نصیب ہوگا۔ یہ نصرت و غلبہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی کہ دنیا ان کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے اور دل ان کی محبت و تکریم کے جذبات سے معمور ہو جائیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 173 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ترجمہ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 174 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ترجمہ، پس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر۔ سورہ صافات آیت نمبر 175 وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ترجمہ، اور ملاحظہ فرماتے رہیے ان کے حالات کو، وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 176 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ترجمہ، کیا وہ ہمارے عذاب کے اترنے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سورہ صافات آیت نمبر 177
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ، پس جب وہ اترے گا ان کے آنگن میں تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی جنہیں ڈرایا جاتا تھا۔ سورہ صافات آیت نمبر 178۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ۔ ترجمہ، اور رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر کے لیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 178 کی تفسیر۔ یہ نادان ہمارے عذاب کے نزول کے لیے بےتاب ہیں، اور آپ کی صداقت کا معیار انہوں نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اگر ان پر ہمارا عذاب نازل ہوا تو آپ سچے، اور اگر نہ اترا تو پھر آپ کی نبوت کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کتنے نادان ہیں! اگر عذاب نازل ہو گیا اور انہیں اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق آپ کی نبوت کی تصدیق ہو گئی تو انہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سورہ صافات آیت نمبر 179۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور قدرت الہی کا تماشا دیکھتے رہیے، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 180۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ترجمہ، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان ناسزا باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 181۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، اور سلامتی ہو سب رسولوں پر۔ سورہ صافات آیت نمبر 182۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 182 کی تفسیر۔ کیا حسن اختتام ہے! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز کے بعد یہ 3 آیتیں 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر 23ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا، یہاں پر سورہ صافات مکمل ہوئی۔